اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا سبق ہے جو صفات حروف کا دوسرا سبق ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے صفات حروف کا پہلے سبق پڑھا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفات حروف کے بارے میں بتایا تھا کہ صفات حروف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات لازمہ اور نمبر دو صفات عارضہ۔ اور آج جو ہم پڑھیں گے یہ صفات لازمہ کی بھی آگے میں نے بتایا تھا صفات لازمہ کی بھی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور دوسری جو تھی صفات لازمہ غیر متضادہ۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جو صفات لازمہ کے بارے میں پڑھیں گے، صفات لازمہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ صفات لازمہ متضادہ وہ ہیں جن میں ایک صفت دوسری کی ضد ہو، مطلب اس میں ٹوٹل 5 صفتیں ہیں، ان 5 صفتوں کی ضد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 5 صفتیں کیا ہیں؟ ایک پہلی جو ہے ہمس کی جو ضد ہے وہ جہر ہے، دوسری جو ہے شدت کی جو ہے ضد جو ہے وہ رخاوت ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان بھی ایک صفت ہے وہ ہے توسط، اور تیسری جو ہے وہ ہے استعلاء کی ضد استفعال ہے، اور چوتھی جو ہے اطباق کی جو ضد ہے انفتاح ہے، اور پانچویں جو ہے اذلاق کی جو ضد ہے وہ اسمات ہے۔ تو معزز سامعین، آج کے سبق میں جو ہم پڑھیں گے ہمس کے بارے میں اور جہر کے بارے میں۔ تو معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے روزانہ کے نئے سبق میں شامل ہو سکیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے صفات لازمہ متضادہ کی پہلی صفت ہمس کے بارے میں۔ ہمس کی جو ضد ہے وہ جہر ہے، ان دونوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ہمس چھپانا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا جس سے سانس جاری رہ سکے، یعنی جب آپ حرف ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حرف ادا کرتے وقت جو اس کا مخرج ہوتا ہے، جو حرف کا مخرج ہوتا ہے اس میں کمزوری پیدا کرنا، کمزوری سے ٹھہرنا، یعنی جب آپ جو مخرج ہوتا ہے جو آپ حرف ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کمزوری کے ساتھ ٹھہرنا، ٹھیک ہے، اور بالکل رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، اور سانس کا جاری رہنا ہوتا ہے، سانس جو آپ کا ہے وہ جاری رہے، ٹھیک ہے، کمزوری کے ساتھ۔ دیکھیں یہ آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے، مطلب جو آواز ہوتی ہے وہ مخرج میں، آواز جو ہوتی ہے وہ مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے، مطلب ضعف کا مطلب کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے، آپ کا جو سانس ہے وہ جاری رہے، اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، یعنی نرمی ہو، آواز میں ایک نرمی ہو، اور آواز جو آپ کی ہے وہ جو سانس جو آپ کی ہے وہ جاری رہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ 10 حروف ہیں، ان کو محموسہ کہتے ہیں، حروف محموسہ یہ 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، مطلب یہ ہے کہ فا، حا، فا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا، یہ 10 حروف جو ہیں یہ حروف محموسہ ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس کی جو پہلی صفت ہے یعنی ہمس، اس میں یہ کرنا ہے آپ نے آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ یعنی کمزوری کے ساتھ ٹھہرنا ہے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو یعنی نرمی ہو آواز میں اور آپ کا سانس جاری رہے. ٹھیک ہے، یہ مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ لکھا ہوا ہے حمزہ فا زبر اف. اب دیکھیں فا میں جو ہے آپ کی سانس جاری رہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آواز میں پستی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ فا زبر اف. اس طرح ہا کا ہے حمزہ ہا زبر اح. حمزہ سا زبر اس. حمزہ ہا زبر اہ. حمزہ شین زبر اش. دیکھیں آواز میں پستی آ رہی ہے اور آپ کی سانس جو ہے وہ جاری ہے. اور حمزہ خا زبر اخ. حمزہ صاد زبر اس. حمزہ سین زبر اس. حمزہ کاف زبر اک. حمزہ تا زبر ات. جو آپ کی سانس جو ہے وہ جاری ہے اور آواز میں پستی آ رہی ہے. تو اس کی جو ضد ہے وہ ہے جہر. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں جہر کو. جہر ظاہر کرنا یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے. ان میں سانس کم اور آواز زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہے حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہرنا. یہاں پہ مطلب کمزوری نہیں ہے، قوت کے ساتھ ٹھہرنا ہے مخرج میں. اور دوسرا جو ہے اس میں یہ تھا کہ سانس کا جاری رہنا تھا، اور یہاں پہ یہ ہے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے. وہاں پہ سانس کا جو ہمس تھا اس میں سانس کا جاری رہنا تھا، اور یہاں پہ جو اس کی ضد ہے ہمس کی جہر، اس میں سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز کا مخرج میں قوت سے ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو تھا وہ پستی تھی. اس میں جو تھی آپ کی جو آواز تھی اس میں پستی پیدا کرنا تھا، یہاں پہ قوت پیدا کرنی ہے. جیسے اور یہ حروف ہیں 19، یہ 19 حروف ہیں. ان حروف کو مجہورہ کہتے ہیں. جہر کے جو 19 حروف ہیں ان کو مجہورہ کہتے ہیں. یہ 19 حروف یہ ہیں الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، واد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا. دیکھیں جہر جو ہے آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے، جو آواز ہوتی ہے وہ مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو. وہاں پہ جو اس کی جو ضد جو ہمس ہے، ہمس کی ضد یہ جہر ہے. ہمس میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ سانس جاری رہے اور آواز میں پستی ہو، لیکن یہاں پہ جو ہے سانس جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں بلندی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. لام پہ حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام زبر ال. دیکھیں یہاں پہ جو ہے آگے سانس جاری نہیں رہ سکتی ہے اور قوت پیدا ہو رہی ہے، آواز میں قوت ہے اور سانس بھی جو ہے جاری رہنا بند ہو جاتی ہے. حمزہ لام زبر ال. حمزہ میم زبر ام. حمزہ نون زبر ان. حمزہ وا زبر اغ. حمزہ زا زبر از. حمزہ ذال زبر از. معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق یہی تھا. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. کل تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.